من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البرر، والهيبة في قلوب الفجر، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی شکل میں بہت قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ یہ بڑا عجیب ہے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے اپنے پاس. یہ بڑی سرعت سے، بڑی تیزی سے ہمارے اپنے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے دن رات سے بدل رہے ہیں، رات دن سے بدل رہی، دن ہفتے سے بدل رہے ہیں، ہفتے مہینے سے، مہینے سال سے. اسی سرعت اور تیزی کے ساتھ ہم سب اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، قیامت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس پر ہم سب کا کسی کا کوئی کنٹرول نہیں، اللہ کو چھوڑ کر. اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، البتہ زندگی کو وصول ضرور کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی وصول کرنے کے لیے عطا فرمائی کہ بندہ اپنی زندگی کی قیمت کو وصول کرے، اپنے وقت کی قدر کرے. کس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، کس لیے اللہ نے جوانی عطا فرمائی؟ تو ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں ایسی بیکار بنا دیا، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ؟ تو ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. وہ اوروں کا یقین ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، اس کو آگ لگا دیں، راکھ بن گئی، کیا کریں گے کہ تھوڑی ہوا میں اڑائیں گے، تھوڑی پانی میں بہائیں گے، تھوڑی زمین میں دفن کر دیں گے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے یار کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں لوٹ کر جانا اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تمہیں اپنے قدرت سے زندہ کرے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. اللہ فرماتے تمہارے پوروں کے ساتھ تمہیں واپس قیامت کے میدان میں کھڑا کر کے دکھائیں، تمہارے فنگر پرنٹس کے ساتھ. تو دنیا نے آج یہ سائنس نے پرو کیا کہ انسان کے انگوٹھے کی لکیریں بڑی کمال کی ہوتی ہیں. یہ چہرہ بھی تو بعض مرتبہ کافی حد تک میچ ہو جاتا ہے، لیکن انگلی کی لکیریں کسی ایک انسان کی دوسرے انسان سے میچ ہی نہیں ہوتی. اللہ کے 7 ارب انسان دنیا میں، اور 4 ارب انسان دنیا سے رخصت ہو، اور پتہ نہیں آئیں گے کتنے. تو قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ اللہ تمہاری انگلی کی لکیروں کے ساتھ تمہیں واپس کھڑا کر کے دکھائے. تو ہمارا اپنا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک کافر آیا اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں جو ہماری حلق کے نیچے ہی نہیں اترتی. تو آپ نے پوچھا ہے کون سی ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے آپ کا کلمہ پڑھ جائیں. تو بھلا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا دوسری کون سی بات ہے؟ اس نے کہا آپ کہتے ہو کہ سارا کیسر و کسرا کے خزانے بھی فتح ہو جائیں گے اور سب مدینے آ جائیں گے. کہاں تو پیر میں ڈھنگ سے چپل نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، ڈنگ کی تلواریں نہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں، اور بات آپ کیسر و کسرا اور ان کے خزانوں کی کرتے ہو. آپ نے فرمایا تیسری بات کون سی؟ اس نے کہا جی تیسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جب مر جائیں گے کہ ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی اور پھر واپس زندہ کر دیے جاؤ. تو بھلا مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ سب بکواس کی باتیں میں نہیں مانتا. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بدو سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے گا اور تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ سارا عرب میرا ہی کلمہ پڑھے، میرے کلمے کی سارے عرب میں گونج ہو. اور اللہ تجھے زندگی دے گا تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ کیسر و کسرا کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینہ ہے. اور رہی تیسرے نمبر کی بات کہ مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے، تو تیرے مرنے کے بعد جب قیامت کے میدان میں اللہ سب کو کھڑا کرے گا
تو اس دن میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ دیکھ دیکھ آج اللہ پاک نے میری تیسری بات کو پورا کر کے دکھا ہے۔ تو بدو بہت پکا تھا اپنے کفر پہ، کہا کہ بکواس میں نہیں مانتا، چلا گیا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت دن دکھایا، اس کو قرآن نے کہا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوا۔ مکہ فتح ہوا تھا، 10,000 کا قافلہ مکہ پہنچا تھا مسلمانوں کا، ایک دم فتح مکہ کے بعد لاکھ کے اوپر کی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی، جوک در جوک قومیں کی قومیں اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو بدو نے دیکھا تو کہا یار اس کی تو ایک بات صحیح ہوگی، کہا ابھی دو باتیں بہت دور کی ہیں، دیکھتے ہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ وہ زمانہ گزرتا رہا، بدو بہت پکا تھا اپنے کفر پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسا و کسرا کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینہ آ، تو بدو نے کہا ان کی تو دوسری بات بھی صحیح ہوگی۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگا کہ تیسری بات کا انتظار کرنا اچھا نہیں ہے، کہیں انتظار کرو اور موت آ جائے تو آخرت میں جہنم کے انگارے نہ بھگتنے پڑے، عافیت اس نے کہ چل کے ان کا ہی کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر آ کر اس نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچانا، اپنے بازو بٹھایا اور جو ساتھی موجود تھے ان سے پوچھا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی یہ وہ بندہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کی تیسری بات یاد دلائیں گے کہ دیکھ آج اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا، اور یہ وہ سعادت مند بندہ ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول جس کا ہاتھ پکڑ لیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، یہ بدو پکا جنتی آدمی۔ مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ایک دن آئے گا کہ ہم آخرت میں چل جائیں گے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیے جائیں گے، اور وہاں زندگی کا، جوانی کا، مال کی کمائی، خرچ کا، اپنے علم پر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ لہٰذا یہ زندگی اللہ پاک نے آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے دی، جو بڑی سرعت سے نکل رہی، جو بڑی تیزی سے نکل رہی۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سان سے کرہ روے ملک آدم، دفعتا نکروز یہ جائے گا تھم، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، سارے عالم میں فنا کا دور ہے، اور جائے عبرت ہے مقام غور ہے، تو ہے غافل کیا یہ تیرا طور ہے، بس کسی دن زندگانی اور ہے، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، جی لگا اس سے نہ غافل زین و ہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ تو ایک دن آئے گا کہ ہم مر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور مرنے کے بعد انسان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے کا فیصلہ کرے گا مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ لہٰذا اللہ پاک نے ہم سب پر بڑا فضل فرمایا، اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے راہیں بہت آسان کر دی، راستے بہت آسان کر دیے۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ ہمیں اسلام جیسا خوبصورت دین عطا فرمایا، قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ پاک نے عطا فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم گائیڈ اور عظیم نبی اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں کہیں لاوارث نہیں چھوڑا، کہیں محتاج نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موقع کی ہماری رہبری کی ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھائی، یہ بات ہمیں سکھائی کہ دیکھو آخرت کی زندگی کی تیاری کا راستہ وہ اللہ کا دین ہے، وہ نیک اعمال ہے، وہ اپنے ایمان اور اپنے عمل پر محنت کرنا ہے کہ تم اپنے ایمان پر محنت کرو، تم اپنے عمل پر محنت کرو، اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات سے مزین کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، جس کو قرآن نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ تو آخرت کی تیاری کرنا سیکھا ہے، کیا چیزیں کام آئیں گی آخرت میں؟ تو قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، قلب سلیم قیامت کے میدان میں کام آئے گا، بنا ہوا دل، صاف ستھرا دل، گناہوں سے پاک دل، اللہ کی محبت سے بھرا اور لبریز دل، اللہ کی معرفت سے روشن دل، یہ قیامت کے میدان میں کام آئے گا۔ تو کرنے کا کام سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے دل کی زمین پر محنت کرنی،
اپنے دل کی دنیا پر محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل عطا فرمایا. یہ دل کس لیے ہے؟ تو کلمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا لا الہ الا اللہ کہ سب کو دل سے نکال کر ایک اللہ کو دل میں بسا دو. اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا یقین یہ ہمارے اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. یہ ساری کائنات کے خالق اکیلے اللہ ہیں، ساری کائنات کے مالک ایک اکیلے اللہ ہیں. ساری کائنات کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا، سارے اسباب اور سارے نظام کو اللہ نے بنایا، اور بنانے کے بعد ان اسباب کو اللہ پاک نے آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آج بھی ان ساری مخلوقات پر اللہ کا کنٹرول ہے، سارے نظام پر اللہ پاک کا کنٹرول ہے. اور اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کے بنانے کے بعد اس کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پابند بن کر چل رہی، اللہ کی مطیع اور فرما بردار بن کر چل رہی. اور اللہ اس نظام کا کہیں محتاج نہیں ہے. وہ جو چاہے گا اپنی قدرت سے کر کے دکھائے گا. وہ چاہے تو آگ میں زندگی دے کر دکھائے، وہ چاہے تو چلتی چھری کے نیچے بچا کے دکھائے، وہ چاہے تو اپنے قدرت سے پہاڑ میں سے اونٹنے کو وجود دے کے دکھائے، وہ چاہے تو ماں باپ کے بغیر پیدا کر کے بتائے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے اپنے قدرت سے پیدا کر کے دکھائے. زبردست قدرت اللہ کی، زبردست طاقت اللہ کی. یہ ہم سب کے لیے پہلی محنت کی چیز ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں، ہم اپنے دل کے یقین کو اللہ کی ذات اقدس سے جوڑ دیں کہ اللہ کو راضی کریں گے. اللہ اپنے قدرت سے دنیا اور آخرت بنا کے دکھائے گا، دنیا اور آخرت سنوار کے دکھائے گا. اللہ راضی ہوتے ہیں تو اپنے قدرت سے پیارے بھائیوں کام بناتے ہیں. اللہ راضی ہوتے تو خیر کے فیصلے، برکتوں کے فیصلے، حفاظتوں کے فیصلے، عروج کے فیصلے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے کر کے دکھاتے ہیں. لہذا پہلا کام یہ کرنا کہ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا اور دل کے یقین کو اللہ کی ذات سے جوڑنا، اور پھر یہ کرنا کہ اپنے پوری زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سانچے میں ڈالنا. کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، اللہ کو خوش کرنے کا راستہ بس ایک ہے، وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی بندوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ حسب نسب نہیں دیکھتے، جاہ و جلال نہیں دیکھتے، حسن جمال نہیں دیکھتے، بینک بیلنس، گاڑیاں سواریاں اللہ نہیں دیکھتا. اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی دیکھتا ہے، جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے ہوں گے. اس کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ لگے گی. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا اور اس کے پورے لشکر کو اللہ پاک نے غرق کیا. تو فرعون کی فوج میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس پہن کے ان کی نقل اتارتا تھا، ان کے جیسے باتیں کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ستانے اور جلانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا دریا میں، تو اس نقل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو اللہ سے پوچھا، اللہ اس کو کیوں بچا لیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ وہ تمہاری نقل اتارتا تھا، مجھے پیارا لگا اس لیے میں نے اس کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا. اس کو اپنی موت مرنے دیں، مرنے کے بعد جو معاملہ اس سے کرنا ہے کر لوں گا. اندازہ تو لگائیے، اس نے موسیٰ کلیم اللہ کی نقل اتاری، اللہ کو پیارا لگا. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں، ہم اللہ کو کتنے پیارے لگیں گے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر آئیں، ہم اللہ کو کتنے پیارے لگیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک کو کائنات میں اپنا حبیب بنایا، وہ میرے آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے ایک کی نبوت کی چھاپ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ پاک نے لگائی، پتے پتے پر اللہ پاک نے لگائی. وہ میرے آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی بتائیں تو صحیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایسا عالی حسب، ایسا عالی نسب، ایسا حسن جمال، ایسے خوبصورت زندگی، ایسی عالی شخصیات نبی تو سارے ہیں اور رسول بھی بہت سارے ہیں، لیکن سب کا امام اللہ نے کسی کو بنایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. ساری کائنات کو اللہ پاک نے کسی کی برکتوں سے وجود دیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. کیسی رفعتیں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس بات کا اعلان کروا دیا بندوں کے لیے کہ اگر تم ہمارے بننا چاہتے ہو، ہمارے نبی کے بن جاؤ، ہم بھی تمہارے بن جائیں گے. یہی اعلان معراج کا واقعہ بھی اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کا پیارا بننے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ادائیں ہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا، اندازہ تو لگائی. فرش سے اٹھا کے عرش پر اللہ پاک بلا ہے. اور کیسا عجیب سفر ہوا تھا معراج کا،
کہ اللہ کے رسول رات کا وقت تھا، بارہ ایک کچھ مکہ میں بج رہا ہوگا، حضرت جبرائیل آ گیا آسمانی دنیا سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، وہاں سے اٹھا کے بیت اللہ میں لے جا کے حتیم میں چھوڑا، آپ وہاں جا کر سو گئے، واپس آ کر جبرائیل نے اٹھایا، سامنے زمزم کا کنواں، وہاں لے جا کر حضرت کو لٹایا اور آپ کے دل کا آپریشن کیا۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا ہارٹ سرجن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور دنیا کی سب سے پہلے ہارٹ سرجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور سیرت میں لکھا کہ تقریباً پوری زندگی میں 4 مرتبہ اللہ کے رسول کے دل کا آپریشن ہوا، حضرت جبرائیل نے سینہ چاک کیا، اچھا وداؤٹ اینستھیشیا ہوا، آپ کو بے ہوش نہیں کیا گیا، یہ سارا منظر حضور اپنی آنکھیں مبارک سے دیکھ رہے تھے، یہ سینہ چاک کیا، ساری رگوں کو کاٹا، دل کو باہر نکال لیا، دل ہاتھ میں اس کو چاک کیا، کوئی چیز کو نکال کر پھینکا، زمزم کے پانی سے قلب اطہر کو غسل دیا، اور ایک تشت لایا گیا تھا جو ایمان اور حکمت سے بھرا تھا، اس کو اس دل کے اندر انڈیل دیا، دل کو پیک کیا، سینے میں رکھا، ساری رگیں خود بخود جڑتے چلے گئیں، جنت کے براق سواری حاضر تھی، حضرت تشریف فرما ہوئے، جہاں نظر پہنچتی تھے براق وہاں پہنچتا تھا، خیر مختصر یہ بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں پر بڑا مجمع موجود تھا، کسی اذان دینے والے نے اذان دی، اذان کے بعد سارے لوگ صف بنا کر کھڑے ہو گئے، آقا بھی صف میں کھڑے ہیں، حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور کہا حضرت نماز آپ کو پڑھانی ہے، نماز کے بعد پوچھا کہ آپ کو پتا آپ نے کس کو نماز پڑھائی، آپ نے لا علمی کا اظہار کیا، تو حضرت جبرائیل کہنے لگے حضرت آج اس مسجد میں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی اور رسول آئے، آج آپ نے سب کو نماز پڑھائی ہے، بیت المقدس میں نبیوں کا امام بنا دیا، اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا برق رفتاری کے ساتھ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7 آسمان پہنچ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے ذریعے سے حضرت کا استقبال ہو رہا ہے، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے اور اوپر اٹھے، چلتے چلتے سدرۃ المنتہا، یہاں پہنچے، جبرائیل رک گئے، اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل کیا بات ہے آپ پیچھے ہٹ رہے ہو، انہوں نے کہا حضرت میری حد ختم ہو چکی ہے، اس کے آگے بس آپ ہی کا مقام ہے، میں تھوڑا سا آگے جاؤں تو اللہ کی تجلیات سے جل کر ختم ہو جاؤں، اب اللہ کے رسول کو آگے بڑھنا، اللہ نے تخت اتارا عرش سے جس پر سبز ریشم کی چادریں بچھی، حضرت اس پر تشریف فرما، وہ تخت چڑھتے چڑھتے اللہ کے عرش تک پہنچا، اللہ کے رسول عرش پر چڑھے، اندازہ تو لگاؤ کہ کیا عظیم مقام اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہ آپ کے قدم مبارک سے اللہ پاک نے اپنے عرش کو زینت بخشی ہے، جہاں کوئی نہ پہنچا وہاں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، 70,000 نور کے پردوں کو چاک کیا، اپنا آپ دکھایا، السلام علیکہ ایھا النبی کا خطاب بخشا، اور کتنی ساری باتیں، ایک بات جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، ہمارے نبی نے کہا التحیات ساری عرش پر بنی، آپ نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبانی بدنی مالی ساری عبادت آپ کے لیے ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنی رحمت، اپنا سلام، اپنی برکت اللہ اپنے نبی پر بھیج رہے ہیں، ہم قربان ہیں اپنے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا جس کو ہم بھلا کر بیٹھے، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی پاکیزہ زندگی پڑھیں، انہوں نے اپنی امت کو کہیں فراموش نہ کیا، انہوں نے اپنی امت کو کہیں نہ بھلایا، نہ فرش پہ بھولے ہیں، نہ عرش پر بھولے ہیں، ہر وقت ہر دعا کے موقع پر اپنی امت کا تذکرہ اللہ پاک کی جیوار میں چھیڑا ہے، وہ ایک مرتبہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیجئے نا، اللہ کے رسول اپنی سب سے چہیتی بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وہ بڑی خوش ہو گئی، اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں خوشی ہوتی ہے کہ حضرت آپ نے دعا کی مجھے خوشی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، کیا پیار اپنی امت کو دیا ہے، کیا محبت اپنی امت کو دی ہے، کیا لاڑ اپنی امت کو کیا ہے، اور کتنا اللہ کی جیوار میں اپنی امت کی خاطر آنسو بہائے، رو رو کر اس امت کا اجر بھی بڑھوایا، رو رو کر اس امت کی معافی کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کی ہیں، وہ عرفات کا میدان ہے، 6 گھنٹے کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اپنی امت کا دکھ اللہ کی جیوار میں رکھا، دنیا سے جانے کا موقع ہے،
اور سارے رشتے دار چھوٹ رہے ہیں، سب سے ملاقات کر کے رخصت کیا ہے، جبرائیل دروازے پر دستک دے رہے ہیں، تو یا رسول اللہ جبرائیل اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اجازت ہے، وہ سلام کر کے اندر آئے اور آ کر کہا کہ حضرت آج اکیلا نہیں ہو، موت کا فرشتہ بھی آیا ہے، باہر کھڑا ہے، آپ اجازت دیں تو وہ بھی اندر آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملک الموت کو بھی اجازت ہے، کیا شان تھی کہ موت کا فرشتہ بھی اجازت لے رہا ہے۔ وہ سلام کر کے اندر آ گئے اور آ کر چونکہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ایسا عجیب منظر دیکھا تھا، اس سے اظہار کیا کہ حضرت جب آ رہا تھا تو اللہ نے کہا تھا دیکھو پوچھ کے جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، تم میرے محبوب کے در پہ جا رہے ہو۔ اور کہا حضرت اللہ نے فرمایا میرے نبی آنا چاہیں لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کر چلے آنا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا بھئی ہاں کہوں تو کیا مجھے بھی لے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ سامنے جبرائیل سے آنکھوں میں اشارہ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہو؟ جبرائیل نے کہا کہ حضرت آسمانوں پر اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، آپ فوراً یہ کہہ سکتے تھے۔ جبرائیل چلو ٹھیک ہم تو اب چلنے تیار ہیں۔ آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ فکر ہے تو میرا اور آپ کا فکر ہے، فکر ہے تو اس امت کا فکر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حسن و حسین کے ساتھ کیا کرے گا، حالانکہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے نواسوں کے ساتھ ہونا کیا ہے، حسن کو زہر دے کے مارا جائے گا اور حسین کے گلے کو کاٹ کر اس کے سر کو نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ ان کو تو تقدیر پر چھوڑا اور اپنی امت کا دکھڑا اللہ کی جیوار میں رکھا کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبرائیل کو دوڑایا، وہ جواب لے کر آئے اور آ کر کہا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہاں؟ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب میں چلنے تیار ہوں۔ اب ملک الموت نے روح نکالنا شروع کی۔ آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ وصیت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے اپنی امت کو کہیں فراموش نہ کیا، یہاں تک کہ جب عرش پر پہنچے تو وہاں پر بھی جا کر اپنی امت کا تذکرہ اللہ کی بارگاہ میں چھڑ دیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میری امت کے نیک لوگوں کو بھی اپنی رحمت اور سلام میں شامل کر لے۔ فرشتوں نے سنا تو گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہاں پر اللہ کے رسول اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں پیارے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، میرے لیے کیا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت تک تمہارا میرا نام اکٹھا ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تمہارا بھی نام ہوگا۔ بلکہ کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ بھی مقبول نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ شامل نہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو مسلمانوں کے علاوہ اور لوگ بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی کمی ہے، اگر اسی پر مر کر چلے گئے تو جہنم کے انگاروں کے علاوہ کچھ بھی مقدر نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں اللہ نے کہا جہاں میرا نام ہوگا وہاں تمہارا بھی نام ہوگا۔ قرآن میں اللہ کا نام، ہمارے نبی کا بھی نام، تورات میں اللہ کا نام، ہمارے نبی کا بھی نام، زبور میں اللہ کا نام، ہمارے نبی کا بھی نام، اذان میں لا الہ الا اللہ تو محمد الرسول اللہ بھی، اقامت میں لا الہ الا اللہ تو محمد الرسول اللہ بھی ہے، التحیات میں لا الہ الا اللہ تو محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ جنت کے گیٹ پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کی حوروں کے چہروں پر، جنت کی دیواروں پر، جنت کے محلات پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر آدم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی، میں نے اللہ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی ذات سے کہیں جدا نہ کیا، اور میں اللہ کو اپنا بنانا چاہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ دوں تو اللہ میرے کیسے بنیں گے، اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے؟ لہٰذا یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم عاشق رسول بنیں، ہم غلام رسول بنیں، ہم غلام مصطفیٰ بنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر جینا مرنا اپنی سعادت سمجھیں، ان کی پاکیزہ سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنیں، ان کے طریقوں سے اپنی زندگی کو مزین کرنے والے بنیں، ان کی زندگی برکت کا راستہ، ان کی سنتوں
بدعتوں سنتوں کو اپنانا حفاظت کا راستہ، سکون کا راستہ، عزتوں کے ملنے کا راستہ، آخرت میں جنت کے ملنے کا راستہ کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں، ان کے پاکیزہ طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنیں، اور جو کچھ لے کر آئے قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ہمارے نبی جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ جملہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ صاحب لوگ کیا کہیں گے، صاحب لوگ کیا کہیں گے، صاحب لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ مسلمان کی شان سے میچ نہیں ہوتا۔ مسلمان کی شان یہ ہے، اس کا جملہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بے وقوف دنیا کی پرواہ کوئی نہیں، ہمیں پرواہ اپنے اللہ کی ہے، ہمیں پرواہ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا، ہمارے نبی مجھے کیا کہیں گے۔ ہم صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، صحابہ ان جذبات کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اللہ اس کے رسول کے ایک ایک اشاروں پر جان قربان کر دینا اپنی سعادت سمجھتے تھے، آپ کی سنتوں پر جینا مرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آپ کے اشاروں کی کیا قیمت ان کے نزدیک، آپ کے حکموں کی کیا قیمت ان کے نزدیک۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیت تھی، باندھی تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر غلام تھے۔ اسلام میں باندھی اور غلام کے احکامات میں یہ بات بتائی گئی کہ باندھی اگر آزاد کر دی جائے تو اس کو اختیار ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے، ورنہ وہ جدائی اختیار کر سکتی ہے۔ حضرت بریرہ بہت خوبصورت تھی، ان کے شوہر خوبصورت نہیں تھے، آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اس سے جدائی اختیار کر لی۔ اب ظاہر سی بات ہے خوبصورت بیوی ہاتھ سے نکل جائے تو شوہر کا حال تو بےحال ہوگا، اب وہ روتے پھرتے تھے لوگوں کے پاس جا کر، کبھی کچھ کریں کچھ کریں، ہوتے ہوتے معاملہ اللہ کی رسول تک پہنچا تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت بریرہ سے کہا کہ بریرہ تمہارے شوہر کا حال بڑا بے حال ہے، تو اگر رجوع کر لے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ان کا سوال بھی بڑا خوبصورت تھا اور جواب بھی بڑا خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ یہ میری رائے ہے۔ وہ کہنے لگی حضرت اگر یہ آپ کی رائے ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، اور اگر آپ حکم کرو گے نا تو خوشی خوشی اپنے ارمان کے گلے گھونٹ کر اس بدصورت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے واسطے تیار ہوں۔ اندازہ تو لگاؤ کہ کیا ان کے دلوں کے جذبات ہے کہ اگر آپ حکم کرو میں ساری زندگی صبر کر جاؤں، آپ حکم کرو اپنی چاہتوں کے گلے گھونٹ دو، آپ کے حکم کے آگے میں جان نہیں سکتی۔ محترم دینی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، ہم ان کی اداؤں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ہم ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور جو کچھ لے کر آئے ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آپ نماز لے کر آئے، ہم نماز کے اہتمام کرائیں، ہماری اپنے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہماری اپنی بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہم اپنے گھر کو اپنے خاندان کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائیں، نماز کے اہتمام پر لے کر آئیں۔ کتنا بڑا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جیوار سے لے کر آئے تھے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک بھلا فرمائے، وہ معراج کے سفر میں جب 50 نمازیں اللہ نے دی تھی ان کو، ہمارے نبی کو، تو موسیٰ علیہ السلام مل گئے تھے چھٹے آسمان پہ۔ بھائی کیا ملا؟ آپ نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت 50 تو بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں کچھ کم کروائیں۔ اللہ کے رسول واپس ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ٹھیک آپ 5 کم کرتے ہیں، آپ 45 لے کر جائیں۔ انہوں نے پھر کہا جی واپس جائیں کچھ اور کم کروائیں، جو 5 کم ہوتے ہوتے 5 بچی 45 مائنس ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی یہ 5 بھی بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں کچھ اور کم کروائیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی موسیٰ یار اب تو شرم آتی ہے اور ڈر لگتے کہ واپس جاؤں تو یہ 5 بھی نہ ختم ہو جائے، تو اپنی امت کے پاس کیا لے کر جاؤں گا؟ موسیٰ علیہ السلام اس نے عذر کر دیا، آپ 5 لے کر آگے بڑھے۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی ہمارے محبوب ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، آپ کی امت 5 نماز پڑھے گی، میں 50 نماز کا ثواب عطا کروں گا۔ کتنا بڑا عمل اللہ کے رسول اللہ کی جیوار سے لے کر آئے۔ ہم نمازوں کے اہتمام پر آئیں، ہم قرآن سے دل لگائیں، ہم قرآن سے عشق کریں، ہم قرآن کو وقت دینے والے بنیں۔ وہ زبان قیامت کے میدان میں بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام پر نہ چل سکی ہو، جو اللہ کے نام پر نہ چل سکی ہو۔ ہم قرآن کو وقت دینے والے بنیں۔ کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایسی بھی محرومیاں ہوا کرتی ہیں کہ سالوں گزر گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، مہینوں گزر گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل گندے نہ ہوتے تو تمہارا دل
دل کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے نہ بھرتا. کیسا عالی شان کلام اللہ پاک نے ہمیں دیا, کیسا خوبصورت کلام اللہ پاک نے ہمیں دیا. مکہ میں جب قرآن اترتا تھا نا تو مشرکین مکہ حضور پر الزام لگاتے تھے, اور اس زمانے میں جو اشعار وہ کہا کرتے تھے ان اشعار کو لوگ بیت اللہ پر لٹکاتے تھے, شعرا لٹکاتے تھے اپنے اشعار کو. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سورہ کوثر لکھوا کر بیت اللہ پر لٹکائی کہ کوئی اس کا جواب دے کر دکھائے, کوئی اس جیسی صورت تیار کر کے بتا دے. وہ برابر لٹکی رہی, کوئی جواب دینے تیار نہ ہوا, گویا سب کو سانپ سونگ گیا. البتہ ایک بہت بڑا شاعر تھا, اس نے اس کے آگے لکھا لیس ھذا من قول البشر, کہا کہ یہ کسی انسان کے بس کی چیز ہی نہیں ہے. لیس ھذا من طاقت البشر, یہ کسی انسان اور بشر کے بس کی چیز نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام تیار کر کے پیش کر سکے. کیا کتاب اللہ پاک نے ہمیں دی, ہم قرآن کو وقت دیں, اللہ اللہ کرنے کا اپنا مزاج بنائیں. راتیں اللہ پاک نے ہمیں قیمتی عطا فرمائی, آج راتیں موبائل میں ضائع ہو جا رہی, آج راتیں گناہوں میں برباد ہو جا رہی. ہم اپنی راتوں کی حفاظت کریں, ہم اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت سے مزین کریں, قرآن کی تلاوت سے مزین کریں. میں چونکہ میڈیا کا دور ہے, باتیں دور تک پہنچتی ہیں, تو میں یہ بات اپنی نوجوان نسل سے کہوں کہ اللہ کے لیے اپنی راتیں موبائل میں ضائع نہ کریں, اللہ کے لیے اپنی راتیں موبائل میں برباد نہ کریں. یہ موبائل اپنے ایمان کو کمزور کر دے گا, اس کا غلط استعمال یہ ایمان کے لیے مشکل کا ذریعہ ہو جائے گا. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فضائل میں, ایک شخص کی موت کا وقت ہے, لوگ موت پہ کلمہ تلقین کر رہے ہیں, اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کلمہ کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا میری کپڑے کی دکان تھی, ایک عورت آئی تھی کپڑا لینے, مجھے اچھی لگی, میں اس کو دیکھتا رہا. ایک بد نظری نے یہاں پہنچایا کہ آج موت پہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. یہاں ساری رات موبائل میں ننگے فلمیں چلیں, ایمان کا کیسا جنازہ نکلے گا؟ یہاں سارا دن بازاروں میں اوروں کی بیٹیوں پر غلط نگاہیں ہوں, وہاں ایمان کا کیسا جنازہ نکلے گا؟ لہٰذا ہم اپنی راتوں کی حفاظت کریں, موبائل کو دور رکھیں, کچھ قرآن کو وقت دیں, کچھ اللہ کریں, کچھ دعاؤں کے ساتھ اپنے اوقات کو گزاریں, کچھ توبہ استغفار کے ساتھ اپنے اوقات کو گزاریں. آج اس امت کو توبہ استغفار کی بڑی ضرورت ہے, آج اس امت کو رونے دھونے کی بڑی ضرورت ہے. یہ اللہ کی جیوار میں روئیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں, اللہ کی بارگاہ میں رونا, اللہ سے توبہ استغفار کرنا, یہ اللہ کی مدد کے اترنے کا راستہ ہے, یہ برکتوں اور حفاظت کے ملنے کا راستہ ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ لوگوں تم اللہ سے استغفار کرو, اللہ تمہارے استغفار پر تمہارے گناہ کو معاف کرے گا, تمہارے لیے رحمت کی بارشیں برسائے گا, مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا, باغات بھی لگائے گا, چشمے بھی اور نہریں بھی جاری کرے گا. استغفار بڑی خیر کے ملنے کا راستہ, لہذا ہم رونے دھونے والے بنیں, اللہ کو منانے والے بنیں. اسی کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے حقوق ادا کرنے سکھائے, اوروں کو دینا سکھایا, اوروں کا حق ادا کرنا سکھایا. ہم اوروں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں, اوروں کے حق ہماری ذات سے ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول نے اس کا بہت اہتمام کیا, بہت اہتمام کیا. اور اہتمام کا آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا سے رخصت ہونے میں 4 دن باقی ہیں. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہے اور صحابہ کے سہارے سے چاشت کا وقت ہے. آپ نے کہا مجھے ممبر پر بٹھاؤ, صحابہ نے آپ کو ممبر پر بٹھایا. بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول عجیب بات ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے کہا سنو, میں نے زندگی کا بڑا وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے, اس پوری زندگی میں نے ناحق کسی کو مارا ہو, آج میں حاضر ہوں بدلہ لے لو. کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں, آج میں حاضر ہوں مجھ سے آ کر واپس لے لو. یہ اعلان ہوا, صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئی. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جو ایسی محتاج شخصیت ہے, کیا وہ کسی پر ظلم کر سکتے تھے؟ کیا وہ کسی کے پیسے دبا سکتے تھے؟ آپ تو بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. نماز ہو گئی ظہر کی نماز کے بعد واپس ممبر پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد پھر خطبہ دیا اور یہی بات ارشاد فرمائی کہ زندگی کا بڑا وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا, کسی کو مارا ہو بدلہ لے لو, کسی کا پیسہ میرے ذمہ باقی ہو مجھ سے واپس لے لو. آج میں حاضر ہوں, میں اس کا قیامت کے میدان میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت
ایک مرتبہ آپ نے میری پیٹ پر چھڑی ماری تھی, آپ بدلہ دے دیجئے. صحابہ حیران ہو گئے, یہ بندہ کیا حضور کو مارے گا؟ اللہ کے رسول پر قربان جائیں, آپ نیچے اترے, آپ نے ان کے آگے چھڑی ڈلوائی اور فرمایا کہ لو مار کے برابر سرابر کر لو. انہوں نے چھڑی کو اٹھایا, پیٹ کے پیچھے آ گئے. اللہ کے رسول کے کاندھے پر چادر تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ نے مجھے مارا تھا تو آپ کی میری پیٹ پر چادر نہیں تھی, میری ننگی پیٹ تھی, اور ابھی آپ کی پیٹ پر چادر ہے, چادر ہٹاؤ تب تو برابر سرابر ہوگا. صحابہ اور حیران ہو گئے. اللہ کے رسول نے چادر بھی کاندھے سے اتار دی. صحابی رسول پیچھے کھڑے تھے, آنکھ میں آنسو آ گئے, چھڑی کو زمین پر پھینکا اور پیچھے سے آ کے حضرت سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہا کہ حضرت آپ سے بدلہ لینے کی میری چاہت کوئی نہیں, بس چاہت یہ تھی میرا بدن میرے نبی کے بدن سے مس ہو جائے. اندازہ تو لگائیے ہمارے نبی نے اس کا کتنا اہتمام کیا. آج مائیں سلوک کو ترس رہی, آج بہنیں اپنے حق کو ترس رہی, آج بھائی اپنے حق کو ترس رہے. ظلموں کی بات ہے کہ حقوق دبائے جا رہے ہیں, ظلموں کی بات ہے زمینیں دبائی جا رہی, ظلموں کی بات ہے پیسے دبائے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہم اوروں کی حقوق ادا کرنے والے بنے. دین کو سیکھنا ہے, سارے عالم میں انشاءاللہ لے کر چلنا ہے. اس کے 3 کام بطور خاص کرنے ہیں. ایک کام ہم یہ کریں کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں, علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں. دوسرا ہمیں ایک کام کرنا, جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے, ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں, اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں, ان کی رہبری میں زندگی گزاریں. اور تیسرا دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے جسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا. تو اس تبلیغ کی محنت میں مثبت بن کر اخلاق اور اخلاص کے ساتھ, نبی کے درد غم کے ساتھ, ہر ایک کو اپنا سمجھ کر, اور جو چھوٹا سا پاؤ بھر کا دل سینے میں, اس کو سمندر جیسا وسیع کر کے دنیا میں چل پھر کر محنت کرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.